मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दफ्तरों में होता है ना, आजकल फुलझड़ियां बहुत घूम रही हैं दफ्तरों में, कॉल सेंटरों में दाएं बाएं बैठी हुई होगी, आपसे दोस्ती की कोशिश करेगी, आप दोस्ती नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगी वो। तो यहां अल्लाह क्या कहता है, उसको खुश करो या नाराज करो? बोले ना, उसको खुश करेंगे तो कौन नाराज होगा? अल्लाह नाराज होगा। अल्लाह ने आपको सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत की इजाजत दी है। जितनी अड़ोस पड़ोस अंटियां वंटियां जो भी है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, बस इससे ज्यादा फ्री होने की आपको इजाजत, बोलो भाई आज अरफा के दिन इस पे तौबा करें। कुरान ने अहले ईमान की सिफात बयान की हैं, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, नमाज कायम करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, सिवाय ज़ौजा के किसी औरत की तरफ नहीं जाते। हम में काफिर में फर्क क्या हो गया भाई? फिर जिंदगी में एक दफा हज, ये भी मैं मानता हूं मुश्किल काम है, लेकिन आगे जो प्रैक्टिकल लाइफ में इस्लाम है, क्या अल्लाह उसके बारे में सवाल नहीं पूछेगा? कितनी आयतें हैं कुरान मजीद की कि अहले ईमान पाक दामन होते हैं, अपनी ज़ौजा के सिवा किसी से उनका कोई रिलेशन नहीं होता। आप ये समझें ये सब हमारे लिए पत्थर हैं, पत्थर हैं हमारे लिए, कोई हैसियत नहीं है इनकी। ये सोसाइटी में ये जो बेहयाई है, ये उनसे बहुत तेजी से फैलता चला जा रहा है। वही कल्चर हमारा आ रहा है जो गैर मुस्लिमों का कल्चर है। तो अल्लाह से रिलेशन जब होगा तो अल्लाह पहले, मखलूक बाद। मेरा एक वो बयान बड़ा चला था ना, किसी ने कहा कि वो मेरी दोस्ती थी किसी लड़की से, लड़की ने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड था, बहुत ताल्लुक था, फिर मुझे अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, वो मर रहा है, खुदकुशी की धमकियां दे रहा है, मैं बहुत, मुझे उस पर तरस आ रहा है, उसका क्या होगा? मैंने कहा उसको आप मरने दें। खंबे मैं बता देता हूं कराची में कौन कौन से खंबे ऐसे हैं जहां चिपक के मरना, वैसे तो हर खंबा जब आप करीब से गुजरेंगे वो अपनी तरफ बुला रहा होगा, आओ। बारिशों में ऐसा ही होता है कि खंबे खुद आगे बढ़ के आपका इस्तकबाल करते हैं। मरने दे भाई उसको। मुफ्ती साहब मुझे गुनाह तो नहीं होगा वो अगर मर गया? नहीं नहीं, आपको गुनाह नहीं होगा, आपकी जान छूटेगी एक अजाब से, जान छूटेगी। यहां अल्लाह को खुश करने के लिए मखलूक को नाराज करना लाजिम है या नहीं है? यहां हम ये नहीं है कि उसका दिल टूट जाएगा और वो क्या हो जाएगा, हो जाए भाई। अल्लाह ने हलाल और हराम रिलेशन में फर्क रखा है, हराम की तरफ नहीं जाना हमने। तो अल्लाह का हक क्या बताया, जल्दी जल्दी मैं समेटता हूं बात को। सबसे पहले उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। हम सिर्फ या अल्लाह मदद के कायल हैं, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी हमने। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दर के फकीर हो। अल्लाह ने लफ्ज भी देखे फकीर इस्तेमाल किया। हम करोड़पति हों, अरबपति हों, हमारे अकाउंट में अरबों रुपए पड़े हुए हों, लेकिन अल्लाह हमें फकीर कहता है। आप कह सकते हो अल्लाह ये हम कैसे फकीर हो गए, हमारी तो इतनी लग्जरी लाइफ है, 1000 गज के हमारे बंगले हैं, इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास गाड़ियां हैं। तो अल्लाह देख रहा है, उसके बावजूद अल्लाह क्या कहता है? फकीर हो। क्यों फकीर हो भाई? अल्लाह के सामने फकीर हो। अल्लाह चाहेगा सेकंडों के अंदर सब खत्म हो जाएगा, उसकी तरफ से भीख में मिला हुआ है तुम्हें ये। तो इसलिए मांगना किससे है भाई? अल्लाह से। तो अल्लाह के हुकूक में पहली बात तो ये। दूसरी बात, अल्लाह के हुकूक में ज़िना के करीब नहीं जाना, बेहयाई के करीब नहीं जाना। सूद को अल्लाह ने हराम करार दिया, जुए को अल्लाह ने हराम करार दिया, शराब को अल्लाह ने हराम करार दिया। हुकूमत के कानून में शराब लीगल हो भी जाए, अल्लाह के कानून में कभी भी लीगल नहीं हो सकती, कभी भी लीगल नहीं हो सकती। एक कतरा भी हराम है शराब का। इतनी गंदी चीज है, कपड़ों पे लग जाए तो नमाज नहीं होती, आप उसको पी रहे। तो भाई आज अल्लाह से हमने तौबा करनी है। अरफा तो तौबा के दिन का नाम है कि अल्लाह हमें इन तमाम बुराइयों से बचा, बेहयाई के बुराई से और शराब की बुराई से, हर किस्म के नशे की बुराई से, बदअखलाकी की बुराई। बदअखलाकी क्या है? सबसे पहले अल्लाह ने अखलाक का दायरा कार जो खींचा है आपके रिश्तेदारों से, जिनमें सबसे पहले बीवी है।
ماں باپ کا حق تو الگ سے اللہ نے بیان کیا، وہ میں آتا ہوں ابھی اس کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. پہلے یہ سمجھ میں ہمیں نہیں آتی تھی حدیث، جب ہماری شادی ہو گئی تو سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. دوستوں سے ہنس کے بات کرنا بہت آسان، بڑا مزہ آتا ہے. بیٹھ جاؤ، کراچی میں گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھتے ہیں لوگ، صبح کو اٹھتے ہیں. وہ ہوٹلوں میں جا کے دیکھا ہوگا، چائے کے ہوٹلوں میں پوری پوری رات ہا ہا ہی ہو چلتا رہتا ہے، گپیں چلتی رہتی ہیں، کوئی رپورٹ نہیں آتی کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہو. بہت کم، کوئی بہت ہی سال میں ایک آدھ دفعہ کوئی جھگڑا نظر آئے گا. گھر میں جب آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے چنگیز خان نے دوبارہ سے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. تو بھائی اخلاق کا جو سب سے پہلا اللہ نے اخلاق ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے وہ کس کے سامنے؟ اپنی زوجہ کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے. ہم نے بڑے علماء سے سنا ہے کہ بچے جس باپ کو چاہیں کہ وہ گھر میں رہے، اس کا مطلب وہ کامیاب باپ ہے. اور جس باپ کے بارے میں چاہیں کہ یہ گھر میں نہ آیا کریں، فل ٹینشن بن کے آتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ کامیاب باپ نہیں ہے. تو اخلاق باس کے سامنے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. دیکھو ایئر ہوسٹس کے اخلاق کتنے اچھے ہوتے ہیں. میں نے کبھی کسی ایئر ہوسٹس کو بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی وہ سعید انور بھائی نے اپنا واقعہ سنایا، وہ کرکٹر ہے نا مشہور، تبلیغ میں ماشاءاللہ بڑی خدمت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا جہاز میں، تو ایئر ہوسٹس نے آ کے بڑے محبت سے کافی کا پوچھا. کہتے ہیں میں نے بھی بڑی محبت سے کافی کا بنوانے کا بول دیا، لے آئے. میری بیگم کو غصہ آیا، اس سے کافی کا کیوں بولا آپ نے؟ یہ جو ہے اتنے آرام سے آپ نے اس کو کافی کا بولا ہے کہ جائیے کافی بنا کے لے آئے. ہمیں تو گھر میں بولتے ہو جاؤ ذرا کافی بنا کے لے آؤ. یہ اسٹائل تو یہاں آپ کا کیوں ہے؟ کہتے ہیں وہ مزاح کیا انہوں نے کہ اس کو سیریس نہ لیں. کہتے ہیں میں نے بیگم سے کہا کہ اتنے خوبصورت اسٹائل سے کبھی کافی کا تم نے پوچھا ہے مجھے؟ اتنے اسٹائل سے تم نے کبھی کافی کا پوچھا؟ جیسا اسٹائل اس کا ویسا ہی ہمارا. یہ مزاح ہے، اس کو سیریس نہ لیں. تو ایئر ہوسٹس کے اخلاق کتنے اچھے ہوتے ہیں، کتنے پیارے اخلاق ہوتے ہیں. کبھی اس کو غصہ نہیں آتا. آپ کا کیا خیال ہے اس اخلاق کو اس کو ثواب ملتا ہے بھائی؟ نہیں، اس اخلاق پہ کیا ملتا ہے؟ کمپنی کی طرف سے ترقیاں ملتی ہیں اور پیسے ملتے ہیں. اسی بیچاری کو اگر جہاں پیسے نہ ملے، پھر جہاز سے اترتے ہی اس کو پیسے نہیں ملتے، پھر آپ اسی ایئر ہوسٹس سے کہیں کہ آپ ذرا ایک کافی کا کپ میرے لیے بنا کے لے آئیں. وہ کیا کہے گی؟ میں تمہارے باپ کی نوکر لگتی ہوں یہاں پہ تمہارے ایئرپورٹ پہ کافیاں بنا کے لاؤں؟ کیا خیال ہے؟ دفعہ ہو یہاں سے. تو بھائی ماں باپ کے ساتھ اخلاق سے بات کرنا، بیوی کے ساتھ اخلاق سے بات کرنا، بچوں کے ساتھ اخلاق سے بات کرنا، اس پہ پیسے نہیں ملتے، اس پہ کیا ملتا ہے؟ ثواب. باس کے ساتھ اخلاق سے بات کرنے پر پیسے بھی ملتے ہیں اور ترقیاں بھی ہوتی ہیں. بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے ساتھ اخلاق سے بات کرنے پر ثواب کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا. اس لیے اللہ نے باس کے اخلاق سے بات کرنے کو قرآن میں اتنا فوکس نہیں کیا. ایئر ہوسٹس کو اللہ نے قرآن میں الگ سے کوئی آیتیں نہیں بتائی کہ کسٹمر جو مسافر ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور اچھا سلوک کرو. اللہ کو بتاتا حقوق ضائع ہوں گے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے. حقوق کس کے ضائع ہوں گے؟ بوڑھے باپ اور جو شریف بیویاں گھروں میں بیچاری سیدھی سادی، ان کے اخلاق ضائع ہوں گے. جو سیدھی سادی نہیں ہوتی ان کے ساتھ تو لوگ بڑے تمیز سے چل رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے، ان کے بیگم نے بڑا ستایا ہوا تھا ان کو. مجھے کہنے لگے یار بس بیچ کے کھانا رہ گیا ہے، یعنی مجھے بیچ کے کھا جائیں بس اتنا، باقی بہت ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی تو نہیں جب بن رہی تو علیحدگی اختیار کرو. کہتے ہیں بھائی وہ متحدہ کی. میرے سالے کس کے، اس زمانے میں بڑا زور تھا متحدہ کا. کہہ رہے متحدہ کیا، نہ میں چھوڑ سکتا ہوں نہ میں رکھ سکتا ہوں، دونوں طرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے. میں نے کہا پھر لائف کو انجوائے کرو. پھر میں نے کہا کہ ضرب الحبیبی زبیب، عربی کا ایک مقولہ ہے، محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی ہے. میں نے کہا کھاتے رہو مار کے. تو جو بیچاری نیک شریف ہوتی ہیں وہ آپ کے شکنجے میں آ گئیں، اب آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو اس کے کمزور ہونے کا، بات نہیں کرتے تمیز سے، ہر وقت لب و لہجے میں سختی رہتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بہت اہتمام سے بیان کیا. اپنے حق کے بعد ماں باپ کو بیان کیا اللہ نے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت
نہیں ہوگی. اور وبالوالدین احسانا, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا والدین کے ساتھ احسان. کہتے ہیں عمل میں اچھے سلوک میں ایکسیلنسی پیدا کرنا. صرف اچھا سلوک نہیں چلے گا, بہت اچھا سلوک کرنا پڑے گا. کتنا اچھا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے, ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے, اف کرنے کی. کیونکہ بڑھاپے میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے, بات بات پہ غصہ آتا ہے, جذباتی ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اب تمہیں جذبات کا جواب جذبات سے دینے کی اجازت نہیں ہے. آپ بتاؤ, جو مذہب بوڑھے ماں اور بوڑھے باپ کے سامنے, بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہ دے رہا ہو, وہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی اجازت دے گا آپ کو؟ کیا ہو گیا پھر آپ چپ بیٹھے ہوئے؟ وہ اجازت دے گا کہ جان چھڑاؤ یار, ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ یار, پیسے جا کے رکھ کے آ جایا کرو وہاں پہ. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ نے بہت حکم دیا مال خرچ کرو, شروع کہاں سے کریں؟ قرآن نے کہا فللوالدین, سب سے پہلے والدین. ہر چیز میں سپیریئر کون ہے بھائی ہمارے لیے؟ والدین. اس کے بعد بیوی بچے, ان کا حق سب سے پہلے. ان کا حق اللہ نے کیا بتایا؟ البس, وہ پہناؤ ان کو جیسا اسٹینڈرڈ کا خود پہنتے ہو, اس اسٹینڈرڈ کا کھلاؤ ان کو جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتے ہو. تو یہ سارے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں ریلیشن کو بنانے کے لیے. اور اس میں اللہ نے بتا دیا کہ تم نے رشتہ داری جوڑنی ہے, سامنے والا بے شک توڑے, تم نے بھائی اللہ کا حکم سمجھ کے جوڑنا ہے رشتوں کو. آج رشتے جوڑے جاتے ہیں, وہ ایک ٹک ٹاک پہ آج کل اس طرح کی میمز آتی ہیں نا, تو ایک آئی کہ پاکستانی لوگ فارغ بیٹھے ہوئے, آپ کو پتا ہے یہی کرتے رہتے ہیں صبح سے شام, لیکن اس میں بعض چیزیں بڑی کام کی ہوتی ہیں. اس نے بتایا کہ رشتہ داروں کے گھر داخل ہونے کی دعا, رشتہ داروں کے گھر داخل ہونے کی دعا. آگے بتائے السلام علیکم او مطلب پرستو, السلام علیکم یا مطلب پرستو, وہ ڈسا ہوا ہوگا بیچارہ. تو آج جب مطلب ہوتا ہے, ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بیٹے کا آج میرے پاس فون آیا, یقیناً اس کو کچھ پیسے چاہیے ہوں گے, ورنہ وہ اتنا نیک نہیں ہے کہ خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کرے, تو کام ہوگا اس کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا سل من قطعک, رشتہ داری تم نے اپنی طرف سے نبھانی ہے, سامنے والا نبھائے یا نہ نبھائے یہ اس کا ہیڈیک ہے. تم نے کس کا حکم سمجھ کے نبھانی ہے؟ اللہ کا حکم. تو اللہ کا حکم سمجھ کے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک, اپنے گھر والوں کے ساتھ